السلام علیکم۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کی اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بظاہر آزاد لگتے ہیں، مگر یادوں کی قید میں ہوتے ہیں لوگ۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کی توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ڈھلتی عمر کو دیکھ کر پریشان اور مایوس مت ہوں۔ یاد رکھنا کہ ڈرائی فروٹ فریش فروٹ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فرمان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم: عورت اللہ پاک کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے یہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے،
کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ دل اتنا پریشان ہے، جی چاہ رہا ہے کائنات کی ہر شے میرے حق میں دعا کرے، کسی ایک کی تو قبول ہوگی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے غفور و رحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، ہماری، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش اور مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر جائے اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت اور فردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت اور بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میری بہترین عمر میری آخری عمر کو بنا دیجیے اور میرے بہترین اعمال میرے آخری اعمال کو بنا دیجیے، اور میری بہترین زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہی، اے رب عرش بری، اے کل کائنات کے اکیلے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز، حاسدوں، بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں، ایک محبت کافی ہے اللہ کی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پڑھیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت کو، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ آمین۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہی ہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ میرے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ،
مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین۔